جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ دانش بھائی ہیں جی۔ السلام علیکم دانش بھائی، اپنا مائک ان میوٹ کریں، کہاں سے ہیں؟ لائیو ہیں، سوال کریں اپنے۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام دانش بھائی، مجھے لگ رہا ہے آپ آکوپائڈ کشمیر انڈین کشمیر سے ہیں۔ جی جی آپ سارے لوگ ایک طرح کی اردو بولتے ہیں، آپ کا لہجہ ایک طرح کا ہے۔ اچھا اچھا۔ اچھا اپنا سوال کریں۔ نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ ہے، جب کچھ ٹائم کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی بند کی گئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کافی پریشان رہ گئے تھے۔ جو ام جمیل تھی اس نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد نعوذ باللہ آپ کو شاید اپنا جو شیطان ہے وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ دہا کا نزول کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو اگر آج کسی انسان کے لیے مطلب وہی پریشانی کا سبب یا انزائٹی ڈپریشن وغیرہ ہے تو وہ آیت اس کے لیے بھی اپلیکیبل ہو جائے گی؟ ہاں کیوں نہیں ایپلیکیبل، ظاہر ہے اسپیسیفکلی طویل خاص کے اعتبار سے تو نبی الاسلام کے لیے، لیکن طویل عام میں ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے اس کے لیے بھی عنقریب تو خوشخبری ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ترضا نہیں ہے، یہ ضاد لفظ ہے عربی میں۔ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے کوئی نعمت اس کی پسندیدہ چیز چھین لوں تو اس کی جزا پھر اسے جنت ہی دوں گا۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لے لوں تو اس کی جزا پھر میرے ہاں جنت ہی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری کے اندر کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ اپنے نیک اعمال ویسے پرفارم نہیں کر پاتا جس طرح کے صحت کے دنوں میں کر سکتا تھا، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں جو اس کے اعمال لکھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ بتاؤ اگر میں اسے دوبارہ سے وہ صحت دے دوں تو کیا یہ وہ سارے اعمال کرے گا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اب بھی اس کے نامہ اعمال میں وہی نیکیاں لکھتے رہو جو یہ صحت کے دنوں میں اعمال کیا کرتا تھا، اگرچہ وہ بھی کر نہیں رہا۔ یہ اللہ کی رحمت آپ دیکھیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگرچہ یہ اب وہ نیکیاں نہیں کر رہا، لیکن چونکہ اس کے حالات و واقعات ایسے آئے کہ یہ وہ کچھ نہیں کر سکا، میری طرف سے حالات آئے، تو تم نامہ اعمال میں وہی نیکیاں لکھو جو یہ اس زمانے میں کیا کرتا تھا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں قرآن و سنت میں انسان کے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے، اس کو انزائٹی سے نکالنے کے لیے، اس کے غم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس تکلیف کو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میں اپنے ان دنوں کو بڑا مس کرتا ہوں جب میں یعنی فجر سے، بلکہ فجر سے بھی بہت پہلے مسجد میں جاتا تھا اور اشراق کی نماز کے بعد سورج بلند ہو کے میں اکیلا مسجد میں بیٹھا ہوا اتنا اپنی لائف کو انجوائے کرتا تھا، لیکن اب میں کسی مسجد میں یہ نہیں کر سکتا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے۔ میں رمضان کا کوئی اعتکاف نہیں چھوڑا کرتا تھا، لیکن اب میرے لیے وہ پاسبل نہیں رہا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں تھیں جو میری زندگی سے ایک ایک کر کے نکلتی چلی گئیں اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے، لیکن پھر میں سوچتا ہوں یہ حالات و واقعات مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس سے بڑا کام لیا ہے کہ جو مولا علی سے حضور نے فرمایا تھا بخاری اور مسلم میں کہ اے علی، خیبر کے موقع پر پہلے ان کو دعوت پیش کرنا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو میری پوری زندگی کی عبادتیں ایک پلڑے میں، اس کے بدلے میں اگر دنیا میں کوئی شخص میری وجہ سے اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کر لیتا ہے، اپنا ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک کر لیتا ہے، اس کی تو پوری نسل سنور گئی۔ تو میں تو اپنی پوری زندگی کی نفلی عبادتیں اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ رسول اللہ کا کوئی ایک امتی اس سچی توحید کے اوپر آ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل البیت اور صحابہ کو ٹرانسفر کی تھی، کیونکہ وہ نہ ختم ہونے والی چین ہے۔ میری جو عبادتیں ہیں وہ میری زندگی تک ہے، مرنے کے بعد ختم ہے،
لیکن اگر میری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت ملی ہے اور اس کی وہ پوری نسل سنور گئی، وہ جتنے لوگ قیامت تک نیکیاں کریں گے اور جو وہ ایک دوسرے کو سکھائیں گے، وہ تو مجھے عمر نو بھی مل جائے میں وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، وہ میرے نامہ اعمال میں آ رہی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں میں سامنے دیکھتا ہوں تو میں تو انجینئر ہوں، میں میتھمیٹیکل اپنا حساب لگاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں یا اللہ، میں بظاہر تو اپنی دلی کیفیت میں تو ضرور ڈپریشن میں ہوں، لیکن انٹلیکچولی میں نے نفع کا سودا کیا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ انزائٹی ہے، یا آپ اس کے لیے اگر نبی الاسلام کے حوالے سے کہیں تو ایک گلٹ جو رسول اللہ بھی فیل کرتے تھے، کہ بھئی ایک وہ وقت تھا کہ 2/3 رات آپ قیام کیا کرتے تھے مکے میں، اور مدینے کی پوری زندگی آپ کی جنگوں سے عبارت ہے، زندگی میں سکون ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 2 میں غزوہ بدر ہوئی، 3 میں احد ہوئی، 5 میں خندق ہوئی، 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 میں فتح مکہ، 9 میں غزوہ تبوک، اور یہ ہر سال نئی نئی جنگیں، اور پھر اس دوران حضور کے کتنے ساتھی شہید ہوتے تھے، آپ اشکبار آنکھوں سے ان کو دفناتے تھے، پھر ان کے یتیم بچے، ان کی بیوہ عورتیں، ان ساروں کا غم حضور کے سینے میں، ٹھیک ہے۔ آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہو گئیں جوان، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، چوتھی کے بارے میں بتا دیا کہ مرتے ہی 6 مہینے بعد یہ بھی آپ کے پاس آ جائے گی، اور نواسوں کا بھی بتا دیا کہ یہ کچھ ہوگا ان کے ساتھ۔ آپ رسول اللہ کا ذرا جگرا دیکھیں کہ اتنے سارے غم آپ نے اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے، ٹھیک ہے، ان ساری تکلیفوں کے ساتھ۔ پھر مکے کی زندگی میں صرف قیام اللیل ہو رہا ہے مزے سے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے سن سن کے رات کی نماز میں یاد کی ہیں، 70 سے زیادہ صورتیں قرآن کی۔ اور کہاں مدینے میں کہ وہاں پہ نماز بھی جو ہے وہ نماز خوف پڑھنی پڑ رہی ہے جنگوں میں، کدھر وہ لمبے لمبے قیام اور کدھر نماز خوف، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس لیے حضور کو اللہ نے تسلی دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ یہ وقت آ گیا یا آنے والا ہے، دونوں طریقے سے ترجمہ درست ہے۔ جب لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، اب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وہ اپنے ذکر اذکار والا جو معاملہ ہے اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں۔ تو اس کے لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی اچھی ایک ٹرم یوز کرتے تھے جو انہوں نے ڈیوائز کی تھی، کہ مکے میں حضور کا قیام اللیل تھا اور مدینے میں آپ کا قیام النہار تھا، ٹھیک ہے، جو قرآن میں ہے نا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹنے والے، اوڑھنے والے، اٹھ اور کھڑا ہو جا اور اللہ کے لیے جو ہے وہ تکبیر بلند کر، اللہ تعالیٰ کی شناخت لوگوں کو کروا، اس کی بڑائی بیان کر۔ تو ڈاکٹر سراج صاحب نے اس کے لیے ٹرم یوز کی قیام النہار، تو وہ مکے کا قیام اللیل تھا اور مدینہ اپنی وفات تک قیام النہار رہا، یعنی دن کا قیام۔ دن کا قیام کیا ہے کہ اللہ کی دعوت آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے، اس میں آپ کو تیکھی باتیں بھی سننی پڑیں گی، گالی گلوچ بھی، ٹھیک ہے، جنگیں بھی لڑنی پڑیں گی، زخم بھی، اور کیا کیا مشقتیں آپ کو اٹھانی پڑیں گی۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی بھی آپ دیکھ لیں کتنی تکلیفوں سے عبارت ہے۔ حضرت عمر جب خلیفہ راشد بنے ہیں تو ایک دن بھی ان کا سکون کا تو نہیں گزرا، اتنی ٹینشن، رعایا کی لادہ سے ٹینشن، پھر بارڈرز کی لادہ سے ٹینشن، ٹھیک ہے، ہزاروں لوگوں کا غم۔ اب جنگ قادسیہ میں 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں، 8,500 جو مسلمان شہید ہوئے ہیں، ان کی جو پیچھے فیملیز تھیں، ان کے جو بیوی بچوں والا معاملہ تھا، وہ پوری کی پوری رعایا، اس پوری رعایا کا غم کس شخص کے سینے میں تھا؟ حضرت عمر کے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی زندگی کو ریلیکس گزری ہے؟ غموں سے عبارت ہے۔ دنیا میں ان شخصیات کے اوپر موت آنا ان کی غموں کا خاتمہ ہے، ورنہ جتنا عرصہ یہ دنیا میں رہے ہیں کوئی سکون کی زندگی انہوں نے نہیں گزاری۔ اللہ نے انہیں صبر دیا اس تکلیف میں، لیکن بہرحال وہ زندگی ساری کی ساری غموں سے عبارت تھی۔ حضرت علی کی زندگی دیکھیں، غموں سے عبارت ہے، حضرت عثمان کی زندگی۔ تو یہ سب کے سب لوگ یعنی اتنی آسانی سے کامیابی کا جھنڈا نہیں گاڑ کے گئے، اور اللہ کے حضور کامیابی والا معاملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کو
اپنے رول ماڈل کے طور پر نبی الاسلام، ان کے اہل البیت، صحابہ، خلفائے راشدین کو دیکھنا چاہیے. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم بھی انگلی کٹا کے ان لوگوں کی صف میں شامل ہو رہے ہیں، ورنہ یقین کریں یہ امتحان کتنا بڑا تھا صحابہ کرام پہ کہ غزوہ بدر میں ادھر باپ کھڑا ہوا ہے، سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں تو اس طرح نہیں آزمایا کہ ہمیں اپنے باپ کے اوپر تلوار اٹھانی پڑ جائے. تو صحابہ کرام کا نام لینا بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کے مراتب اتنے بیان کیے ہیں، وہ کوئی اس کو تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی تکلیفوں سے گزرے ہیں. تو ان کی تکلیفوں کو یاد کیا کریں، اہل البیت کی تکلیفوں کو یاد کیا کریں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی تکلیفوں کو یاد کریں، تو یہ ڈپریشن سے نکلنا آسان ہو جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری کو یاد کریں. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف میں انبیاء کو مبتلا کرتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو کرتا ہے جو انبیاء کے بعد محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں پہ تکلیفیں کرتا ہے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں. یہ حدیث وہ ہے جو امام حاکم نے حضرت ابو ذر غفاری کے چیپٹر پہ جو انہوں نے احادیث جو ان کے بارے میں جمع کیے ہیں، اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں سٹارٹ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی کا اس حدیث سے لیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے تھے، اس لیے ان کی زندگی غموں سے عبارت تھی. تو یہ غم اور اللہ کے حضور مقام، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. یہ میں نے ٹاپک اس لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ آج کے اس ماڈرن ورلڈ میں اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. تو اگر کوئی تکلیفیں ہوں تو رسول اللہ کو یاد کر لیا کریں، اہل البیت کو یاد کر لیا کریں، اور پھر آپ کو اپنی تکلیفیں جو ہے بہت کم نظر آئیں گی. میں تو یعنی اپنے لیے تو یہ دیکھتا ہوں، میں جب ان بڑی ہستیوں کو یاد کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا گیا اور نہ ہم اس آزمائش کے قابل تھے. یہ کہنا بڑا آسان ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہم اہل البیت یا صحابہ کرام جیسی قربانیاں دے سکتے. تو چلیں آج کے دور میں ہم بھی انگلی کٹا کے صحابہ اور اہل بیت کی صف میں آخری نمبر پہ بھی شامل ہو جائیں تو ان نیک لوگوں کی شفاعت سے انشاءاللہ ہماری بھی آخرت کی منازل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی دانش بھائی؟ جی جزاک اللہ. 2 سوال ہو گیا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.